الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ویسے تو رمضان کے سارے ایام نہایت فضیلت اور اہمیت والے ہیں، لیکن آخری عشرے کی جب بات آتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ رمضان کا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے، اسی طرح اہل و عیال کو جگاتے، اسی طرح کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے بقیہ ایام میں نہیں کرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں؟ پہلی بات یہ کہ ہمیں محنت اور انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب بیداری کرنی چاہیے، اور وہ بھی عبادات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور مختلف عبادتیں جو ممکن ہوں ان کے ذریعے ہم کو انتھک محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو مباحات ہیں، جائز چیزیں ہیں، اس سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کھانا پینا ہے، زیادہ انسان نہ کھائے پیے، ہلکا کھانا لے تاکہ عبادات میں اس کو تقویت ملے اور سستی میں نہ مبتلا ہو۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال کو جگانا ہے عبادت کے لیے، اور خصوصاً فرائض کی انجام دہی کے لیے ضرور ضرور بلکہ زبردستی جگانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ خود فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاخیر یا کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، تو یہ بھی بہترین عمل ہے۔ تو من جملہ طور پر یا خلاصہ کلام یہ بات ہوئی کہ ہم کو اسے اہمیت دینا چاہیے، اس میں کوشش کرنا چاہیے، عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کمر بستہ ہو جانا چاہیے، دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا چاہیے۔ آخر میں دو تنبیہ بہت ضروری ہے۔ پہلی تنبیہ یہ کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں سب کا تعلق مستحبات سے ہے، واجبات سے نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مستحبات پر عمل کر کے اس کے بارے میں کوشش کر کے تھک جائیں اور واجبات میں ہمارے کمی ہو جائے یا اس میں ہم سستی کے شکار ہو جائیں، تو یہ بات معیوب ہے۔ ہم کو واجبات پہلے ادا کرنی ہے، اس کے بعد ان مستحبات میں لگنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ راتیں یا ایام عبادات کے ہیں، ہم کو ان راتوں میں شب بیداری کرتے ہوئے تقاریر کا سلسلہ نہیں چلانا چاہیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وقتی طور پر یا کچھ وقت کے لیے پند و نصیحت وعظ کیا جائے اور لوگ اس سے مستفید ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پوری رات تقاریر کا سلسلہ جاری رکھنا اور لوگوں کو اسی بہانے جگا کر کے رکھنا، یا یہ کہ یہ سمجھنا کہ لوگ ورنہ جاگیں گے ہی نہیں اگر تقاریر کا سلسلہ یا خطبات یا وعظ اور پند و نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، تو یہ ہماری کمی ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اس رات میں ان تمام راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔